بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے کچھوچا شریف میں ایک اللہ کا نہایت مقرب ولی آرام فرما ہے، جن کو دنیا تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ سلسلہ اشرفیہ کے بانی اور 8ویں صدی ہجری میں سلسلہ چشتیہ کے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کے دیار پر انوار کی زیارت کرنے کو آتے ہیں اور آپ کے فیض سے مستفیض ہو کر لوٹتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب تاریخ کے اوراقوں میں کچھ اس طرح محفوظ ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سید شمس الدین محمود نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سید تاج الدین محمد بہلول شاہ نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سید ظہیر الدین محمد شاہ نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت سید نظام الدین محمد علی شیر شاہ نور بخشی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سلطان سید عماد الدین نور بخشی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ابو السلاطین سلطان سید ابراہیم شاہ نور بخشی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے میر احد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ملک ایران کے شہر سمنان میں 712 ہجری کو ایک کامل صوفی بزرگ سمنان کے بادشاہ سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت خدیجہ بیگم ہے۔ جب حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو نہایت ہی دھوم دھام سے آپ کی تسمیہ خوانی کرائی گئی۔ اس وقت کے جلیل القدر عالم دین حضرت علامہ عماد الدین تبریزی علیہ الرحمہ نے بسم اللہ پڑھائی اور یہ بزرگ آپ کے پہلے استاد قرار پائے۔ آپ نے نہایت شوق کے ساتھ تعلیم کا آغاز کیا۔ حیات اشرف جہانگیر سمنانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ نے 1 سال کی مدت میں قرأت سبع کے ساتھ حفظ کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 7 سال کی تھی۔ 14 سال کی عمر میں مروجہ علوم منقول و معقول کی تکمیل کر لی۔ آپ کے اساتذہ میں علی بن حمزہ کوفی علیہ الرحمہ کا نام بھی آتا ہے، جو اپنے وقت کے جید عالم دین تھے اور قرأت سبع کے ماہر تھے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر بہت جلد، یعنی صرف 14 سال کی عمر میں، علوم متبادلہ پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ لطائف اشرفی اور مکتوبات اشرفی کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سمنان کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ الاسلام رکن الدین علاء الدین سمنانی علیہ الرحمہ سے بھی فیض حاصل کیا۔ فن حدیث میں آپ کو 4 مقامات سے سند حدیث حاصل ہے، جن میں ایک بہت بڑا نام امام عبداللہ یافعی مکہ معظمہ کا ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے والد محترم کی وفات کے بعد تخت سمنان پر رونق افروز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ آپ ایک عادل، منصف اور بیدار مغز حکمراں تھے اور حکمرانی کے تمام اصول سے باخبر تھے۔ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود آپ نے کبھی سنن و واجبات ترک نہیں کیے اور زیادہ تر آپ شیخ علاء الدین سمنانی کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ آپ کا دل ہمیشہ یاد الہی سے معمور رہا کرتا تھا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 27ویں شب کو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اشرف، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ اگر وصال الہی چاہتے ہو اور مملکت لامتناہی چاہتے ہو تو بادشاہی چھوڑ دو اور ملک ہندوستان کی طرف کوچ کرو۔ اور وہاں ایک بزرگ شیخ علاء الدین گنج نبات ہیں جو تابع کو کندن بنا دیں گے۔ یہ کلمات بشارت ارشاد فرما کر
نظر سے غائب ہو گئے۔ بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے 10 سال تک حکمرانی کے فرائض انجام دیے اور 25 سال کی عمر میں بادشاہت چھوڑ کر ہندوستان کا رخ کیا۔ آپ نے ترک سلطنت کا اعلان کیا اور اپنے چھوٹے بھائی سلطان سید عارف کو سمنان کا بادشاہ مقرر کیا، اور جب آپ سمنان سے روانہ ہوئے تو والدہ محترمہ کے حکم پر ایک عظیم لشکر آپ کے ہمراہ تھا، لیکن 3 میل کے بعد آپ نے سب کو رخصت کرنا شروع کیا۔ بہت سارے عقیدت مند ایسے تھے جو ماوراء النہر تک آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے انہیں بھی رخصت کر دیا۔ آپ سمنان سے سیدھے بخارا پہنچے۔ یہاں آپ کی ملاقات ایک مجذوب سے ہوئی۔ اس نے آپ کا سر پکڑ کر اپنی پیشانی کو آپ کی پیشانی پر رگڑا تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر مجذوب نے مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف جاؤ۔ آپ سمرقند کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب آپ سمرقند پہنچے تو یہاں آپ کی ملاقات شیخ الاسلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کے چہرے پر نور ولایت دیکھا اور پہچان لیا اور بڑی عزت افزائی فرمائی۔ آپ نے سمرقند سے پیدل ہی سفر کا آغاز کیا اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہندوستان کے ایک علاقے اوچھ شریف پہنچے۔ اوچھ شریف ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، مگر طالبان علم و معرفت و روحانیت کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ یہاں ایک عظیم بزرگ حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ الرحمہ مسند رشد و ہدایت پر رونق افروز تھے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ الرحمہ کی روحانی فیضان سے مستفیض ہو کر دہلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ دہلی پہنچ کر آپ نے قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ کے مزارات پر حاضری دی اور فیوز و برکات حاصل کیے۔ اس کے بعد ہی فوراً بنگال کے پنڈوا شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات قدوۃ العارفین حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات سے ہوئی، جو اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ اور روحانیت کے امام تھے۔ آپ حضرت سراج الدین عثمان المعروف اخی سراج عین ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات نے خود شہر سے باہر نکل کر سید اشرف جہانگیر کا استقبال کیا۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ محو حیرت تھے کہ وہ کون ہے کہ جس کے استقبال کے لیے حضرت خود تشریف لائے۔ جہانگیر مخدوم اشرف نے جب اپنے مرشد کو دیکھا تو آپ نے اپنے سر کو پیر و مرشد کی قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت نے اٹھا کر گلے سے لگایا اور فرمایا، فرزند اشرف، جس وقت تم سمنان سے روانہ ہوئے تھے میں اسی وقت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور ہر منزل پر تمہاری نگرانی کرتا رہا ہوں۔ تمہارے آنے سے قبل حضرت خضر علیہ السلام نے 70 مرتبہ تمہاری آمد کی خبر دی ہے۔ پھر شیخ نے آپ کو اپنی پالکی میں بیٹھایا اور قافلہ خانقاہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ حضرت نظام یمنی لکھتے ہیں، جیسے ہی عالم پناہ کی بارگاہ پر نظر پڑی تو آپ پالکی سے اتر گئے اور ولایت مآب کی بارگاہ پر سر رکھ دیا اور یہ فرمانے لگے، جو تاریخ کے اوراقوں میں کچھ اس طرح محفوظ ہے، ہم نے اس بارگاہ پر سربلندی کی دولت رکھ دی، وجود کے سامان سفر کو اس آستانے پر کھول دیا۔ اگرچہ ہم راستے کی ظلمتوں کو قطع کر چکے، لیکن چشمہ ہوا کے پانی پر پیاسے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے فخر کی شاہراہ پر رخ کر لیا ہے، لیکن عزت و حرمت کی بساط پر شطرنج کے مہرے وزیر کی مانند پیادہ ہیں۔ اپنا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف کر لیا ہے اور در پر کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنا سر آپ کی عزت و حرمت والی بارگاہ پر رکھ دیا ہے۔ آپ کی عرش بارگاہ حریم پر ہم نے اپنا سر رکھ دیا ہے اور کس قدر بلند مقام پر رکھا ہے۔ ہم آپ کی درگاہ سے بلند مقصد کے امیدوار ہیں۔ ہم اجنبی ملک میں اس سے بھی زیادہ عنایت کے لائق ہیں۔ اشرف اپنے وجود کا تانبا سونا بنانے کے لیے لایا ہے۔ ہم نے حکیم کے اقبال سے خود کو سیر کے حوالے کر دیا ہے۔ حضرت شیخ نے ظاہری اور باطنی ہر طریقے سے آپ کو سنوارا نکھارا اور آپ کے وجود کو کندن بنا دیا۔
جب آپ کو شیخ کی خدمت میں رہتے ہوئے 4 سال ہو گئے تو آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے شیخ کے ذریعے جہانگیر کا لقب عطا کیا گیا۔ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ جونپور کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کے شیخ نے آپ کو ولایت جونپور عطا فرمائی تھی اور کشف کے ذریعے آپ کو آپ کا مقام کچھوچا مقدسہ دکھا دیا تھا، جو ایک تالاب کے درمیان واقع تھا۔ جب آپ کچھوچا تشریف لائے تو یہاں آپ کا مقابلہ کمال پنڈت سے ہوا۔ کمال پنڈت نے آپ کی روحانیت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے تمام چیلوں کے ساتھ آپ کے دست حق پرست پر مشربہ اسلام ہو گیا۔ آپ نے اس جگہ کا نام روح آباد رکھا اور ایک خانقاہ تعمیر کرائی جس کا نام کثرت آباد رکھا۔ آپ نے اس مقام کو اپنا مرکز قرار دیا اور یہیں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بے شمار لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہوئے، اور آپ نے دین متین کی بڑی خدمت فرمائی، اور آج بھی الحمدللہ لوگ آپ کے فیضان سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک فیضان مخدوم جاری و ساری رہے۔ آپ نے 832 ہجری میں وصال فرمایا اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔